اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہم اس ہاتھ کی شیپ کو دیکھیں تو ہتھیلی مستطیل ہے، بڑی ہتھیلی ہے اور انگلیاں قدرے چھوٹی ہیں، تو ایسے ہاتھ کو ہم فائر ہینڈ کہیں گے۔ چھوٹی انگلیوں کی وجہ سے یہ لوگ تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں اور لمبا مضبوط انگوٹھا ہے تو یہ لوگ کافی زیادہ جذباتی ہیں اور ان کی طبیعت میں لچک نہیں ہوتی۔ یہ جہاں پر ڈٹ جاتے ہیں وہاں پر ڈٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر قوت ارادی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ تھوڑے سے بے صبرے بھی ہوتے ہیں اور جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، جیسے کہ اس ہاتھ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو دل کی لکیر، دماغ کی لکیر، زندگی کی لکیر کا آغاز ایک ہی جگہ سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں اور بہت زیادہ بے صبرے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ پرجوش بھی ہوتے ہیں اور بہت جلدی کسی کام سے بور بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی کام کا جو آغاز ہے یہ بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ شروع کرتے ہیں، مگر بعد میں یہ اس کام سے بور بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی میں مسلسل تبدیلیاں چاہتے رہتے ہیں کہ زندگی ہماری ایڈونچرس ہو، جیسے کہ اس ہاتھ کے اوپر ماؤنٹ آف مون بھی اچھے طریقے سے ڈیولپ ہے، تو ان کی طبیعت میں تھوڑا سا ایڈونچر بھی ہے، سیر و سیاحت کا ان کو شوق بھی ہے اور یہ زندگی میں تبدیلیاں چاہتے رہتے ہیں، ہر چیز میں دوست احباب نئے بنانا، زندگی میں مسلسل تبدیلی کی طرف یہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ محنتی بہت ہوتے ہیں کیونکہ ہتھیلی ان کی مستطیل ہے، تو یہ کافی زیادہ محنتی ہیں اور قسمت کی لکیر بھی ان کی کافی اچھی ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف جا رہی ہے۔ پیدائشی طور پر لیڈر ہوتے ہیں یہ، اور رسک ٹیکنگ صلاحیت ان کے اندر بڑی شاندار ہوتی ہے۔ ان کے اندر پابندیوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں یہ، اگر کوئی ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن لگائے تو یہ اس سے بڑی نفرت کرتے ہیں، یہ کسی کے انڈر کام نہیں کرتے۔ جیسے کہ اس ہاتھ کے اوپر دیکھیں ہم، ان دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ مریم نواز کے ہاتھ کے اوپر بھی فاصلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے رنگ فنگر اور چھوٹی انگلی کے درمیان۔ یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں اور جو ہے مجرموں کے ہاتھ بھی عموماً فائر ہینڈ والے ہاتھ ہوتے ہیں۔ عموماً یہ علم و ادب کے ساتھ بھی ان کا کافی زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ ہاتھ پر موجود تمام ابھار پرگوشت ہیں، سارے کے سارے ابھار بڑے اچھے طریقے سے پرگوشت ہیں اور ماؤنٹ آف وینس بڑے اچھے انداز میں اٹھا ہوا ہے اور پرگوشت ہے، اور زندگی کی لکیر بھی اس کے گرد اچھا گھیرا بنا رہی ہے۔ تو ہاتھ کے اوپر ماؤنٹ آف وینس جو ہوتا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے یہ ماؤنٹ آف وینس ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے تو ایسے لوگ بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دوستی نبھانے والے ہوتے ہیں اور بڑے ہمدرد انسان ہوتے ہیں، اور یہ تعلقات لوگوں کے ساتھ بڑھانے میں بے پناہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں اور حلقہ احباب اور سماجی دائرہ ان کا کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ یہ مل جل کر رہتے ہیں اور رحم دل ہوتے ہیں، فیاض ہوتے ہیں، اور دل میں یہ کسی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی میل نہیں رکھتے، امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جو طبیعت ہوتی ہے ان کی تھوڑی سی رحم دل ہوتی ہے، مگر یہاں پر جو ہے تھوڑا سا انگوٹھا لمبا مضبوط ہے اور بے لچک انگوٹھا ہے، تو ان کی طبیعت میں تھوڑی سی سختی بھی ہے، ضد بھی ہے، کیونکہ انگوٹھا بالکل بے لچک ہے اور سیدھا ہے، اور انگوٹھے کی پہلی پور بھی لمبی ہے، دوسری پور بھی لمبی ہے۔ نظریات میں اور قوت ارادی میں توازن پایا جاتا ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنے نظریات کو عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت یہ شخص رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو موسیقی کے ساتھ، علم و ادب کے ساتھ اور شاعری کے ساتھ بھی یقینی طور پر دلچسپی ہوگی، کیونکہ ایسے لوگ کافی زیادہ رومانٹک بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ماؤنٹ آف وینس جو ہے یہ اٹھا ہوا ہے، یہاں سے یہ اوپر کی طرف تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے۔ ان کی صحت بھی اچھی ہے اور جنسی صلاحیت بھی ان کے اندر کافی زیادہ اچھی ہے، اور ویسے عموماً ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کم عمری میں بھی شادی کر ہی لیتے ہیں جن کا اس طریقے سے اٹھا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کھر جو ہیں ایک پاکستان کے سیاستدان، ان کے ہاتھ کے اوپر بھی اسی قسم کا ماؤنٹ آف وینس پایا جاتا ہے۔ اس ابھار کو ماؤنٹ آف جوپیٹر کہتے ہیں اور اس انگلی کو جوپیٹر فنگر کہتے ہیں۔
اگر جوپیٹر فنگر چھوٹی ہو، مثال کے طور پر یہاں تک آئے، تو ایسے لوگ بڑے منافق ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، اور یہ ہر کام کو سختی سے پیش آتے ہیں۔ اگر کوئی کام میں رکاوٹ آ جائے سختی سے پیش آتے ہیں، لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے ہاتھ کے اوپر بھی اسی طرح کی انگلی پائی جاتی ہے، مگر اس ہاتھ پر جو فنگر ہے یہ بڑی انگلی کے برابر آ رہی ہے، تو یہ رسک ٹیکنگ صلاحیت، مذہبی رویے اور ایک شاندار انسان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ شخص مذہبی اعتبار سے، دلی اعتبار سے بڑا اچھا انسان ہے، اور اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں۔ اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں ماؤنٹ آف جوپیٹر بھی ایک اچھے انداز میں اٹھا ہوا پرگوشت ہے، تو یہ قائدانہ صلاحیتوں کو ظاہر کر رہا ہے، اور سیاست میں کامیابی کو بھی ظاہر کرتا ہے، تجارت، علم و ادب، آرٹ اور کھیل کے ساتھ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ساتھ ہی دیکھیں ہاتھ کے اوپر مضبوط بے لچک انگوٹھا ہو، جیسا کہ اس ہاتھ کے اوپر لمبا مضبوط بے لچک انگوٹھا ہے، اور ماؤنٹ آف جوپیٹر بھی اچھے طریقے سے پرگوشت ہے، اور جوپیٹر فنگر بھی اچھی ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اعلیٰ آفیسر ہوتے ہیں، سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ان کی گورنمنٹ جاب ہوتی ہے، یا یہ اقتدار بھی ان کو ملتا ہے، پولیٹیشنز ہوتے ہیں۔ مگر اس ہاتھ کے اوپر اگر ہم قسمت کی لکیر دیکھیں ماؤنٹ آف جوپیٹر پر جا رہی ہے، ماؤنٹ آف جوپیٹر بھی اچھے طریقے سے ڈیولپ ہے، اور لمبا مضبوط بے لچک انگوٹھا ہے جو کہ گورنمنٹ جاب یا اعلیٰ عہدے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اعلیٰ عہدہ تبھی ملتا ہے، تقدیر تبھی ملتی ہے جب تدبیر کی جائے۔ یہ شخص یقینی طور پر تعلیم یافتہ ہے، اور اس کی دماغ کی لکیر بڑی شاندار ہے، اور زندگی کی لکیر سے چھوٹی چھوٹی لکیریں اوپر کی طرف جا رہی ہیں۔ ماؤنٹ آف جوپیٹر اچھے طریقے سے ڈیولپ ہے، اور انگوٹھا شاندار لمبا مضبوط ہے، اور قسمت کی لکیر ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف جا رہی ہے، تو میرے اعتبار سے ان کی یقینی طور پر گورنمنٹ جاب ہو سکتی ہے۔ اور یہ شخص سماجی طور پر، اخلاقی طور پر مذہبی شعور رکھتا ہے، اور یہ لوگ عموماً رہنما قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، معاشرے میں تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور یہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی قسمت کی لکیر ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف جا رہی ہے۔ ان کے اندر عزت نفس بہت زیادہ ہے، خوددار ہیں، اور عزت نفس کی یہ پرواہ کرتے ہیں۔ اگر ان کی عزت کے اوپر کسی قسم کا کوئی آنچ آ جائے تو یہ بہت زیادہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے کہ ان کی عزت کے اوپر کوئی حرف آئے، کیونکہ ان کی بڑی انگلی کے برابر شہادت کی انگلی ہے۔ اس ابھار کا نام ماؤنٹ آف سیٹرن ہے۔ ماؤنٹ آف سیٹرن کا تعلق جو ہوتا ہے سنجیدگی کے ساتھ ہوتا ہے، عقل مندی کے ساتھ ہوتا ہے، اور فلسفیانہ سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ابھار بالکل مناسب پرگوشت ہے، یہاں پر مناسب گوشت ہے۔ اگر یہاں پر بہت زیادہ گوشت پایا جاتا تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ غمگین ہوتے ہیں، اور دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، شکی مزاج ہوتے ہیں، اور زندگی سے مایوس ہوتے ہیں۔ عموماً ایسے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ جب یہ ابھار بہت زیادہ پرگوشت ہو اور دماغ کی لکیر ماؤنٹ آف مون پر آ جائے، زندگی کے متوازی چلے، تو ایسے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور اگر یہاں پر گوشت نہ ہو، بالکل فلیٹ ہو، تو ایسے لوگ تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں۔ مگر یہاں پر گوشت بالکل مناسب اچھے طریقے سے ہے، تو یہ ذمہ داری کو ظاہر کر رہا ہے، اور مطالعے کا رجحان ہے اس شخص کو، باریک بین ہے، قوت فکر اس کے اندر بڑی کمال ہے، اور یہ پر اسرار علوم کی طرف بھی لگاؤ رکھتے ہیں، اور مذہبی معاملات میں یہ گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور الجھے ہوئے موضوعات کے اوپر ان کا بہت زیادہ لگاؤ ہے، جیسے فلسفہ، ریاضی یا قدیمی ثقافت کے جو علوم ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ عارضی خوشیوں سے گریز کرتے ہیں، یہ لوگ پری پلان زندگی گزارتے ہیں، سیونگ کرتے ہیں تاکہ بڑھاپے میں کام آ سکے، اور یہ زندگی کے تاریک پہلوؤں کو پر بھی سوچ و بچار کرتے ہیں۔ یہ زندگی کو رنگینیوں میں نہیں گزارتے، ان کی مزاج میں سنجیدگی ہوتی ہے، اور یہ ایک اچھی امن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس ابھار کو ماؤنٹ آف سن کہتے ہیں۔ اس کا تعلق اچھی شہرت کے ساتھ ہے اور علم کے ساتھ ہے۔
یہ ابھار مناسب پرگوشت ہے مگر اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، تو یہ خوش مزاجی کو ظاہر کر رہا ہے، خوش اتوار کو ظاہر کر رہا ہے اور خوش قسمت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس شخص کے اندر آگے بڑھنے کا رجحان بہت زیادہ ہے اور یہ کام میں بہت زیادہ جد و جہد کرتا ہے اور یہ اخلاق کی بلبوتے پر محنت کرتا ہے، کسی کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ جیسے کہ اس کی جو جوپیٹر فنگر ہے یہ بڑی شاندار لمبی ہے اور ماؤنٹ آف جوپیٹر بھی اس کا بڑے اچھے طریقے سے ڈیولپ ہے، اور زندگی کی لکیر سے چھوٹی چھوٹی لکیریں اوپر کی طرف جا رہی ہیں جو مسلسل محنت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ یہ شخص انتہائی ذہین بھی ہے، قابل بھی ہے اور دوسروں کے بارے میں بہت اچھی رائے بھی رکھتا ہے۔ اس شخص کے اندر خوش مزاجی بھی ہے اور کوئی نہ کوئی سکلز اس کے پاس موجود ہیں جس کے بدولت یہ اپنے روزگار کا سلسلہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ ذوق جمالیات بھی ہے، حسن پرستی بھی ہے اور نمود و نمائش بھی ہے۔ جیسے کہ جو رنگ فنگر ہے اس کی تیسری پور تھوڑی سی سوجی ہوئی ہے، یہ نمود و نمائش کو ظاہر کر رہی ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، روشن مزاج ہے، کھلا دماغ ہے اور سوچ میں وسعت ہے، ذہین اور فتین ہے۔ اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کا یہ شخص مالک ہے کیونکہ دماغ کی لکیر 2 شاخہ ہے اور ماؤنٹ آف مون پر آ رہی ہے۔ اس ابھار کو ماؤنٹ آف مرکری کہتے ہیں۔ ماؤنٹ آف مرکری کا تعلق کمیونیکیشن سکلز کے ساتھ ہوتا ہے، ترقی کے ساتھ ہوتا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ابھار بھی مناسب پرگوشت ہے اور اس کے اوپر ایک عمودی خط بھی پایا جاتا ہے۔ یہ شخص ترقی کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور بات کرنے کی صلاحیت اس کے اندر بڑی شاندار ہے اور یہ اپنی صلاحیتوں کی بدولت کامیابی کی طرف گامزن ہے کیونکہ اس کی قسمت کی لکیر ماؤنٹ آف جوپیٹر پر جا رہی ہے۔ اس کے پاس سکلز بھی ہیں اور سمجھ بوجھ بھی ہے اور اس کے پاس اخلاقی قدریں بھی موجود ہیں اور دماغی صلاحیت بھی اس کے پاس موجود ہے۔ یہ شخص کاروباری سوچ بھی رکھتا ہے، اس کے اندر دولت کی طلب بھی ہے اور یہ پر اصرار علوم سیکھنے کا بھی شوقین ہے۔ عموماً ایسے لوگوں کو پامسٹری میں بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسے علم ہوتا ہے جس کے اندر ان کو انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ کے اوپر رنگ آف سلیمان بھی موجود ہے۔ رنگ آف سلیمان جو ہوتا ہے یہ پرکشش شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کے اندر اٹریکشن بہت زیادہ ہے اور یہ مخفی علوم میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے۔ ان کے اندر سائنس کی معلومات بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ عملی انسان ہے اور نفع نقصان کے بارے میں سوچ کر زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ان کا ماؤنٹ آف سیٹرن بھی ڈیولپ ہے۔ ایسے لوگ پری پلان ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور یہ اپنے سیونگ بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی کو محتاط انداز میں گزارتے ہیں۔ یہ شخص عمل تیزی سے کرتا ہے، تھوڑا سے باتونی بھی ہیں اور معاملات کو جلدی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ابھار اچھے طریقے سے ڈیولپ ہے اور دماغ کی لکیر بھی ان کی بہت زیادہ شاندار ہے۔ اور یہاں پر ایک عمودی خط پایا جاتا ہے جو کہ دولت کو پریڈکٹ کرتا ہے۔ اس ابھار کو ماؤنٹ آف مون کہتے ہیں۔ ماؤنٹ آف مون اچھے طریقے سے مناسب پرگوشت ہے اور یہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے۔ ان کے مزاج میں تخیل کی فراوانی ہے اور دوسروں کے لیے اثار سے بھرا دل ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ بڑی رحم دلی سے پیش آتے ہیں کیونکہ ان کا ماؤنٹ آف جوپیٹر بھی بڑا شاندار ہے اور جوپیٹر فنگر بھی ان کی بڑی اچھی ہے۔ ان کی سوچ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے اور مطالعہ کرنے کا ان کو شوق ہے، تجسس بھی ہے ان کی طبیعت میں اور رومانس بھی ہے، اور ان کا مزاج جو ہے وہ تھوڑا سا بدلتا رہتا ہے اور کسی حد تک یہ خیالات کی دنیا میں بھی رہتے ہیں اور کچھ حقیقت سے دور دور بھی رہتے ہیں، مگر نئی نئی سوچ کے ساتھ یہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں اور یہ سفر کے بھی شوقین ہیں اور ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بھی بڑی شاندار ہیں۔ اگر ہم پہلی 3 انگلیوں کے درمیان فاصلہ دیکھیں تو مناسب ہے، مگر جو سب سے چھوٹی مرکری فنگر ہے اور رنگ فنگر کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کسی کے تابع کام نہیں کرتے،
یہ اپنا کام خود سر انجام دیتے ہیں، یہ کسی کے انڈر کام نہیں کرتے، یہ خوش لباس ہوتے ہیں، ان کو اپنے لباس کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے، اور یہ دیگر استعمال کی چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے پرفیوم، کپڑا، جوتے، یہ اعلیٰ سے اعلیٰ رکھتے ہیں، اور یہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں اور مجھے نمود و نمائش کا بہت زیادہ شوق ہے، جیسے کہ ان کی رنگ فنگر کی تیسری پور بھی تھوڑی سی سوجی ہوئی ہے، تو یہ نمود و نمائش کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ آزاد ذہنی صلاحیتوں کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ شخص آزاد ہے، خود مختار ہے، اپنا فیصلہ خود لے سکتا ہے، اپنے آپ کا خود لیڈر ہے، اسے کسی کی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ان کی پہلی پور دیکھیں، یہ کافی زیادہ لمبی ہے اور دوسری پور بھی کافی زیادہ لمبی ہے۔ پہلی پور قوت ارادی کو ظاہر کرتی ہے، ارادوں میں پختگی کو ظاہر کرتی ہے اور مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ شخص کڑی محنت کرتا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، جیسے کہ زندگی کی لکیر بھی یہی بتاتی ہے، زندگی کی لکیر سے چھوٹی چھوٹی شاخیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، اور اس کی طبیعت میں سستی اور کاہلی نہیں ہے۔ یہ جس معاملے کے بارے میں سوچتا ہے اس کا حل فوراً نکال لیتا ہے، یہ تھوڑا سا جلد باز بھی ہے اور مضبوط ارادوں کے ساتھ یہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں دوسری پور بہت زیادہ لمبی ہے، جو کہ دلیل کو ظاہر کرتی ہے، قوت ذہانت اور منطق کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ عملی کام میں ہر جگہ ذہانت کا استعمال کرتے ہیں، یہ ہر چیز اپنی عقل کے تابع رکھتے ہیں اور عقل کے مطابق ہی ہر چیز سوچتے ہیں۔ ان کی نظریات میں اور قوت ارادی میں تضاد نہیں پایا جاتا کیونکہ دونوں پوریں ان کی مناسب ہیں۔ انگوٹھے کے آخر میں موجود یہ فیملی رنگ کہلاتی ہے، یہ فیملی بانڈنگ کو ظاہر کرتی ہے کہ فیملی کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں، کیونکہ ہاتھ کے اوپر ایمبیشن لائن بھی موجود ہے جو زندگی کی لکیر سے نکل کر ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف جا رہی ہے کہ یہ شخص فیملی کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی معاونت کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر انگوٹھے کی دوسری پور پر بھی ایک لکیر پائی جاتی ہے جو کہ فیملی کے ساتھ اچھے ریلیشن اور ان کی معاونت کو ظاہر کرتی ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر اپرچونٹیز کی لائنز اور دوست احباب کی لائنز کافی زیادہ پائی جاتی ہیں، اور زندگی کی لکیر جو ہے ایک شاندار لکیر ہے مگر شروع میں جزیرے دار ہے اور اس کے اوپر شاخیں بھی موجود ہیں۔ یہ شخص یقینی طور پر اچھے طالب علم بھی رہے ہوں گے، مگر بچپن میں والدین کی سختی کہہ لیں، غربت کہہ لیں، یا اساتذہ کی سختی کہہ لیں، یا صحت کے مسائل کہہ لیں، جو کہ بچپن میں یہ تھوڑے سے ان کے ڈسٹرب رہے ہیں، کیونکہ دماغ کی لکیر بھی تھوڑی سی ان کی ڈسٹرب ہے، مگر انہوں نے مسلسل محنت کری کیونکہ زندگی کی لکیر سے شاخیں نکل کر اوپر کی طرف جا رہی ہیں، تو یہ شخص مسلسل سٹرگل کر رہا ہے اور سٹرگل کرنے کے بعد یہ یقینی طور پر کامیابی حاصل کرے گا۔ ماؤنٹ آف مون پر الرجی لائن بھی موجود ہے جو کہ کسی چیز کی عادت کو ظاہر کرتی ہے، کسی چیز کی مسلسل استعمال کو ظاہر کرتا ہے کہ چاہے وہ چائے ہو، کافی ہو یا موبائل کا استعمال ہو، یہ شخص اس چیز کا مسلسل استعمال کرتا ہے۔ قسمت کی لکیر سے ایک لکیر نکل کر ماؤنٹ آف مون پر جا رہی ہے اور قسمت کی لکیر کی ہتھیلی کی بنیاد سے شروع ہو رہی ہے، اس پہ تھوڑی سی شاخیں بھی ہیں، تو سیاست میں بھی انٹرسٹ ہوگا ان کو، کیونکہ ایک شاخ ماؤنٹ آف وینس پہ جا رہی ہے، دوسری زہرہ پر جا رہی ہے، اور قسمت کی لکیر سے ایک لکیر نکل کر ماؤنٹ آف مون پر جا رہی ہے۔ یہ دو تین چیزوں کو پریڈکٹ کرتی ہے، ایک شادی کے بعد دولت کو ظاہر کرتی ہے، دوسرا پسند کی شادی کو ظاہر کرتی ہے، تیسرا خوشحال شادی شدہ زندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ لکیر بڑی شاندار قسمت کی لکیر ہوتی ہے، اس کو قسمت کی لکیر کو سپورٹ دیتی ہے۔ 35 سال کی عمر تک لائف مسلسل چلی اور وہاں پر ان کا پروفیشن تبدیل ہوا اور تبدیل ہو کر ان کی قسمت کی لکیر ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف جا رہی ہے، تو ایک اچھی زندگی ہے جو کہ بڑھاپے میں مزید شاندار ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر سن لائن بھی موجود ہے جو کہ 50 سال کی عمر کے بعد گہری ہو رہی ہے۔
اور ایک مریخ منفی پر لائن ہے جو کہ کورٹ کچہری کے معاملات کو ظاہر کر رہی ہے کہ کورٹ کچہری کا بھی منہ ان کو دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ دماغ کی لکیر کافی شاندار ماؤنٹ آف مون پر جا رہی ہے اور 2 شاخہ ہے، تھوڑے سے عدم اطمینان کا شکار بھی ہیں، طبیعت میں بے چینی بھی ہے، مگر دماغی صلاحیتیں ان کی بڑی شاندار ہے۔ اور دماغ کی لکیر، زندگی کی لکیر اور دل کی لکیر کا آغاز ایک جگہ سے ہو رہا ہے، تو ایسے لوگ اندھا دھند کسی بھی کام میں کود پڑتے ہیں اور ان کو احتیاط برتنی چاہیے۔ رات کو ڈرائیونگ سے، تیراکی سے، کسی بھی ایسے معاملات میں ان کو احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر کوئی ان کو خدا نخواستہ جسمانی مرض لاحق ہو جائے تو ان کو بر وقت اس کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ یہ مرض بڑھتا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ لکیر دماغ کی لکیر کو بھی کاٹ رہی ہے اور دل کی لکیر بھی تھوڑی سی مجھے ٹوٹی ہوئی لگ رہی ہے، تو یہ شخص یقینی طور پر محبت میں بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پر دل کی لکیر ان کی ماؤنٹ آف جوپیٹر پر جا رہی ہے، جو کہ محبت کرنے والے انسان کی نشاندہی کر رہی ہے۔ یہ ہاتھ ایک بڑا شاندار چمکدار ہاتھ ہے جو اہل علم شخص ہے اور ایک اچھا روزگار رکھتا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں نئی نئی چیزیں سیکھنا چاہتا ہے اور نئے نئے علوم سیکھنا چاہتا ہے، اور یہ مسلسل محنت کر رہا ہے اور محنت کرتے کرتے یہ کامیابی حاصل کر جائے گا۔